अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइका रऊफ़ है। मैं यहाँ लंदन में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ, जो कुछ अरसे से यहाँ पर काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बिलाल का शुक्रिया अदा करूँगी कि उसने मुझे मौका दिया कि आप लोगों की कुछ शकूक व शुबहात जो यहाँ के हस्पताल और बच्चों की ट्रीटमेंट से मुताल्लिक़ हैं उनको दूर करने की कोशिश करूँ। अक्सर हम हस्पताल में देखते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को बुखार के लिए लेकर आते हैं और जब हस्पताल लाते हैं तो उनको जवाब दे दिया जाता है कि जी ये तो वायरल इन्फेक्शन है और वापस भेज दें, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली। इस वजह से बाज़ दफ़ा पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत देर तक अपने घर रखते हैं कि बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है, और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बहुत जल्दी बच्चों को हस्पताल लेकर आते हैं और फिर उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो बुखार के लिए सबसे पहली बात ये है कि वो बच्चे जो स्कूल से के जाने की उम्र से कम है, यानी 5 साल से कम उम्र बच्चों में वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है जो कि बुखार देता है। लेकिन वायरल इन्फेक्शंस में आप ये देखेंगे कि जिस टाइम बच्चे को बुखार है उस टाइम तो बहुत रोएगा, तकलीफ़ में होगा, लेकिन जब आप उसको पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन बुखार के लिए देंगे तो वो बेहतर फ़ील करेगा। आपका ये काम है कि आप बच्चे को ये ध्यान दें कि वो कब पी रहा है, पानी की सूरत में चाहे दूध की सूरत में कुछ ना कुछ पी रहा है और पेशाब कर रहा है। जब तक ये चल रहा है तो बुखार जो कि 2 या 3 दिन तक का होगा वो एक वायरल इन्फेक्शन है और फिर बच्चा खुद ब खुद रिकवर कर जाता है। उसको हस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है और उसको कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। आपने घर में ये ध्यान करना है कि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो, यानी वो पानी इनफ पी रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि वो काफ़ी पी रहा है पानी? वो इस तरह के या तो उसकी नैपीज़ गीली ज़्यादा होंगी या वो पेशाब दिन में 2-3 दफ़ा कम अज़ कम कर रहा है। अगर तो बुखार 5 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो बहुत कम चांस है कि ये वायरल इन्फेक्शन हो। स्टिल हो सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप बच्चे को चेक करवाएं। और ये ज़रूरी है कि 5 दिन से ज़्यादा बुखार ना जाने दें। अगर हो रहा है तो आप अपने जीपी को कांटेक्ट करें। हो सकता है कि इसमें उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो जिसमें उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत, और ये भी मुमकिन है कि ये उससे ज़्यादा कोई सीरियस हो। एक और जो बहुत बच्चे हम देखते हैं हस्पताल में, वो उनको एक स्किन की बीमारी कह लें, लेकिन एक्चुअली ये बीमारी नहीं है, एक्जिमा कहलाती है। बेसिकली ये एक खुश्क जिल्द की बीमारी है। आपकी बच्चे की जिल्द काफ़ी ज़्यादा खुश्क होती है जो कि फिर उसमें इन्फेक्शन या मज़ीद उसमें ख़राबी हो सकती है। अक्सर वालिदैन आते हैं और कहते हैं कि जीपी ने तो क्रीमें लिख दी हैं और जब तक लगाते रहो तब तक ठीक होगा, और फिर दोबारा आ जाता है। तो इसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि जो एक्जिमा है ये इस जिल्द की ऐसी बीमारी है जिसमें जिल्द आपकी खुश्क है, और इस खुश्की की वजह से जैसे आप सोच लें कि दीवार पे प्लास्टर नहीं हुआ हो तो दीवार खुरदरी होती है, उसको प्लास्टर की ज़रूरत है उसको स्मूथ करने के लिए। इसी तरह जिल्द को ज़रूरत है क्रीम्स की, जिनको जीपीज़ कहेंगे, लोशन या इमोलिएंट्स कहते हैं, वो लगाने की। आपने ये दिन में इतनी दफ़ा लगाना है। अगर बच्चा छोटा है तो जितनी दफ़ा आप नैपी चेंज कर रहे हैं उतनी दफ़ा उसके पूरे जिस्म पे वो क्रीम लगाएं। बिल्कुल इस तरह कि आपके हाथ जैसे उससे स्लिप कर रहे हो, चमकदार स्किन होगी। लेकिन ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, बल्कि रोज़ाना, जब तक कि बच्चा बड़ा नहीं हो जाता।
تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کریموں کا استعمال بہت اچھی طرح کریں. کوئی صابن نہیں. جی پی سے کہہ کر آپ ایک باتھ کے نام سے چیز آتی ہے جو کہ آپ پانی میں ملا کے آپ بچے کو اس سے نہلا سکتے ہیں. کوئی خوشبودار چیز، پاؤڈر، کوئی سنتھیٹک نہ استعمال کریں. اور اس کے بعد جی پی آپ کو اسٹیرائڈ کریمز بھی دے گا. اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ اسٹیرائڈ ہے جی نہیں لگانا، لیکن اسٹیرائڈ کریم بے انتہا ضروری ہے اس وقتی ہیلنگ کے لیے. تو آپ وہ کریم جب ایگزیما ہے تو آپ اس کو استعمال کریں صبح شام، 8 سے 10 دن میں وہ بہتر ہو جائے گا. آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ اسٹیرائڈ کریم بند کر کے ایمولینٹس یا لوشن، وہ جو کریمیں جو ڈاکٹر نے دی ہیں وہ لگانی ہے، وہ لگاتے رہنا ہے. اور اس کو جاری رکھیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ اسٹیرائڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر پھر کوئی خرابی ہو یا دوبارہ سے ایکزیما خراب ہونے لگے تو دوبارہ لگا لیں. اس کے سائیڈ ایفیکٹس اس صورت میں بہت منیمل ہیں. آج کل کووڈ بہت تیزی سے پھیلا ہے اور اس کے بارے میں بھی بہت سارے شک و شبہات ہیں. میں ایز اے پیڈیٹریشین یا بچوں کی ڈاکٹر اللہ کے فضل سے کووڈ کے بہت زیادہ مریض تو نہیں دیکھتے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں ہم نے کافی مریض دیکھے ہیں اور اسپیشلی اس سیکنڈ ویو میں تو زیادہ دیکھ رہے ہیں. موسٹلی بچوں میں یہ سیریس النس نہیں کرتا. بچوں میں یہ نزلہ کھانسی، ہلکا پھلکا بخار سے زیادہ تر جیسے دوسری کوئی وائرل انفیکشن ہو ایسے کرتا ہے. بچے بہت اچھے کیریئرز ہوتے ہیں، وہ انفیکشن لیتے بھی جلدی ہیں اور پاس بھی جلدی کرتے ہیں. تو بچوں کا رول انفیکشن پھیلانے میں بہت ہے. لیکن آپ نے شاید خبروں میں سنا ہو، پہلی ویو میں تو یہ چونکہ نئی بیماری تھی ہم زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن بعض بچوں میں یہ کافی سیریس النس کرتی ہے اور اس کی ڈائریکٹ وجہ ابھی تک ہماری سمجھ نہیں آ سکی ہے کہ یہ وائرس کرتا ہے یا بچے کا امیون رسپانس یہ بیماری پیدا کر رہا ہے. لیکن یہ کافی سیریس بیماری ہے اور اسی لیے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر تو بخار بچے کا 5 دن تک چل رہا ہے، اور بڑا ضروری ہے کہ آپ ٹیمپریچر نوٹ کریں، 38 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے اوپر ہے تو وہ بخار ہے اور آپ نوٹ کریں. اور 5 دن سے زیادہ ہو رہا ہے تو چاہے آپ کے گھر میں کسی کو کووڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، آپ نے ضرور اپنے بچے کو چیک کروانا ہے. بچے کو ممکن ہے یہ بیماری کم ہے، ریئر ہے، لیکن کافی سیریس ہے، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ بچے کو چیک کروائیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کووڈ سے ریلیٹڈ یہ النس ہے تو اس کا پھر علاج ہو سکتا ہے. ایک اور شک و شبہ جو اکثر پیرنٹس ہم سے پوچھتے ہیں وہ بچے کی نیوٹریشن کے متعلق ہے کہ بچہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے. اس میں ایک تو بہت ضروری بات یہ ہے کہ اکثر والدین یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ تو کچھ کھاتا نہیں ہے، اور اگر آپ وزن دیکھیں تو بچے کا وزن کافی ہوتا ہے لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ بچہ کچھ کھا نہیں رہا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ بچے کو ہر جگہ آپ نے سنا ہوگا بیلنس ڈائٹ، 5 اے ڈے، یہ سب باتیں تو آپ نے سنی ہوں گی. بچے کو کھانے کے لیے وہ چیزیں دیں جو آپ گھر میں خود کھا رہے ہیں، لیکن اس میں سبزی، پھل، گوشت سب شامل ہو تو بہتر ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بازار سے کھلانا بہتر ہے یا خود سے کھانا بنانا وہ بہتر ہے. اس میں جو ضروری بات یہ ہے کہ 2 نقصان ہیں بازار کے کھانے کے. ایک تو یہ کہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں جو کہ آپ بہت آرام سے بچا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس میں آپ نے انگریڈینٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن
آپ نے خود نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کیا ڈالا گیا ہے. یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جب آپ کے بچے کو تھوڑی بہت فوڈ انٹالرنس وغیرہ ہو, یا آپ کو شک ہو کہ بچے کو کھانا کوئی راس آ رہا ہے نہیں آ رہا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود بنایا اور اس میں جو چیزیں ڈالی ہیں آپ کو علم ہے کہ آپ کیا ڈال رہے ہیں, اور پھر بچے کو دیں. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر بچے نے کسی چیز سے ریئیکٹ کیا ہے تو وہ کیا چیز تھی, اور آپ نے کیا اس میں سے چیز نکالنی ہے. دوسرا یہ کہ بہت سارے آج کل جیسے ہمارے ہاں اوبیسٹی یا بچوں میں موٹاپا بہت کامن ہے, اور اگر جب بھی میں والدین سے پوچھتی ہوں کہ کھانے کے کیا ہے تو وہ کہتے ہیں میں تو جی کچھ نہیں, بچہ ہمارا کھاتا نہیں ہے, یا میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ کم دوں. بات یہ ہے کہ اور ان سے اگر میں پوچھوں کہ ٹیک اویز کتنا ہے یا میک ڈونلڈز یا یہ, تو پھر وہ بچے کی طرف مڑ کے کہتے ہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ان کی بات سنو. اور مجھے اس بات پہ کافی ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ بچہ نہیں خرید رہا, یہ آپ خرید کے دے رہے ہیں. گھر میں اگر آپ ایسی چیزیں جیسے بسکٹ, کرسپس, چاکلیٹس, ٹافیز, یہ اگر آپ گھر نہیں لائیں گے تو بچے کو نہیں ملے گی. اگر آپ خرید رہے ہیں تبھی بچے کو مل رہی ہے. ان چیزوں کو آپ ٹریٹ کے طور پہ رکھیں. مہینے میں ایک دفعہ اگر آپ اس کو میک ڈونلڈ کھلا دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے. لیکن اگر آپ گھر میں کرسپ کے پیکٹس لا کے رکھ رہے ہیں اور کھانے کے وقت بچہ نہیں کھا رہا ہے لیکن کرسپ چاکلیٹس کھا رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کو اس وقت بھوک نہیں لگے گی. تو پیرنٹس کو یہ بڑا ضروری ہے کہ کنٹرول خود کریں, کہ خود والدین بن کے بچے کو تھوڑا بہت ڈسپلن کرنے کی کوشش کریں کہ کیا گھر میں چیز لانی ہے کیا نہیں لانی. آج کے لیے تو میں نے کچھ کامن مسائل جو میں ہسپتال میں دیکھتی ہوں یا اپنے کلینک میں دیکھتی ہوں ان کا ذکر کیا ہے. اگر آپ کے پاس اور کوئی سوال ہو یا آپ کچھ اور کلیریفیکیشن چاہتے ہوں تو بے شک آپ کامنٹس میں ڈال دیں, اور اگر بلال پھر کوئی ویڈیو کریں گے تو میں ان سوالوں کے جواب بخوشی دینے کے لیے تیار.